نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آپ کا جو نصاب ہے وہ 50% نصاب سکپ کر دیا گیا ہے بورڈ کی طرف سے، اور جو نیا 50% نصاب ہے وہ آپ تک انشاءاللہ جلد پہنچا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس کے بارے میں کچھ خبر ہو یا آپ نے بھی وہ بورڈ کی کسی ویب سائٹ سے دیکھ لیا ہو، تو جب یہ ہمیں کنفرم ہو جائے گا تو یہ سلیبس ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہی سلیبس ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کے لیے اپروو کیا گیا ہے۔ اب بچوں اس کے مطابق، اس سلیبس کے مطابق پہلا جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ دوسرا سبق نظریہ پاکستان جو ہم نے پڑھا یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے ایک غزل کی ہے وہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے، نظم کی ہے وہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ یعنی زیادہ تر ہم نے جو سلیبس پڑھا ہے وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ بچوں اگلی بات کہ آپ کے جو اسباق ہیں نظمیں اور غزلیں، ان کے مصنفین اور شعراء کرام کے جو تعارف ہیں وہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہوں گے۔ مضمون بھی کم کر دیے گئے ہیں، اسی طرح گرامر کا حصہ بھی 50% کر دیا گیا ہے۔ تو جو بھی سلیبس ہوگا وہ جلد آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ آج ہم مشق کریں گے نظریہ پاکستان کی۔ تو پہلا سوال دیکھیے گا کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی کب ختم ہوئی نظر آئی؟ یہ بیٹا سبق کے تقریباً آغاز میں لکھا گیا ہے کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ لائن جو ہے تقریباً دوسری لائن سے شروع ہوتا ہے جواب، وہ آپ کا جواب ہے پہلے سوال کا۔ سلطان ٹیپو اپنی جد و جہد میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا؟ بیٹا ٹیپو سلطان حیدر علی کے بیٹے تھے اور بہت بہادر جنگجو تھے۔ انہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے ساتھ ترکی، افغانستان اور فرانس کو ملانے کی کوشش کی، لیکن بعض لوگوں کی غداری اور اپنے سرداروں کی عدم رضامندی کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگلا بیٹا سوال ہے کہ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ بیٹا تحریک خلافت کے جو روح رواں تھے وہ علی برادران تھے، اور تحریک خلافت کا مقصد جب جنگ عظیم کے دوران ترکی کی خلافت عثمانیہ کو قائم رکھنا اور حجاز مقدس کا تحفظ، یہ مقاصد تھے تحریک خلافت کے۔ اب بیٹا اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں پیش کیا؟ بیٹا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد، صدارتی خطبہ دیا الہ آباد میں۔ وہاں انہوں نے دو قومی نظریے کی روشنی میں، نظریہ اسلام کی روشنی میں نظریہ پاکستان پیش کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ جو ہندوستان میں مسلم اکثریت علاقے ہیں انہیں ملا کر ایک الگ وطن بنایا جائے، ایک الگ مملکت قائم کی جائے۔ تو یہ نظریہ پاکستان تھا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ بیٹا اہل مغرب نے قبائلی، نسلی اور خاندانی وسعتوں کو تھوڑا سا بڑھایا۔ خاندانی جو طرز تقسیم ہے اس میں وسعت پیدا کر کے اس کو جغرافیائی حدود تک بڑھا دیا، یعنی انہوں نے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود اور وطن کو قرار دیا۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے، اہل مغرب نے قومیت کی مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ بیٹا مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ ہے، اسلامی اقدار ہیں، نظریہ اسلام ہے۔ اس لیے کہا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا نظریہ پاکستان کا مقصد ایک اسلامی فلاحی مملکت کا قیام ہے۔
شدی اور سنگٹن کے طریقوں کے کیا مقاصد ہے بیٹا؟ 1924 میں شدی کی تحریک شروع ہوئی اور 1925 میں سنگٹن کی۔ شدی کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، دراصل ہندوؤں نے یہ تحریک شروع کی مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے، اور سنگٹن کی تحریک شروع کی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو بیٹا آگے ہے جملوں میں استعمال کرنا، میں الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں، جملوں میں آپ خود استعمال کریں گے۔ کفر، الحاد، کفر مطلب انکار کرنے والا، الحاد کہتے ہیں دین سے پھر جانا۔ نفاق، اتفاق کا متضاد ہے۔ ولولہ مطلب جوش، مستحکم مطلب مضبوط، ذکر پہنچانا، نقصان پہنچانا، خود مختار اپنا اختیار خود رکھنے والا۔ جمعیت مطلب ایک ہونا، اخوت، بھائی چارہ، حمل پیہم، مسلسل عمل، فلاح و بہبود، ترقی اور بہتری۔ اب بیٹا درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں برداشت کی؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل بالا کوٹ کے مقام پر 1831 میں شہید ہوئے۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 میں۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ مسلم لیگ 1906 میں نواب وقار الملک نے قائم کی۔ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 2 بنیادیں، ایک مغربی بنیاد یعنی ملک اور وطن، اور دوسری اسلامی بنیاد یعنی دین، مذہب۔ تو آگے بیٹا سبق کا خلاصہ ہے جو آپ نے اس کا تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کا خلاصے کے ساتھ ساتھ جو اہم اقتباسات میں نے آپ کو بتائے ان کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ یہ سبق آپ کے نصاب میں شامل ہے، اچھی طرح اسے تیار کیجئے۔ سلیبس آپ کا کم ہو گیا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ توجہ دیں اپنے نصاب پر، اپنے سلیبس پر۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ محنت کریں گے، کام کریں گے، اور ہم بھی آپ کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جب تک آپ محنت نہیں کریں گے ہماری محنت بیکار ہے، اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کرنے کے لیے بچوں محنت کیجئے، دن رات محنت کریں، تاکہ آپ لوگ صرف امتحانی حوالے سے نہیں بلکہ میدان عمل میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔